الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام معزز سامعین، الحمدللہ کل ہم نے 7ویں سپارے کی تلاوت بھی سماعت کی، اس کے کچھ مضامین بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آج 8واں سپارہ ہے اور کل جو مشرکین کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ان کے ایمان کے حوالے سے، کہ وہ ہر بات پہ یہ مطالبہ کرتے کہ کوئی ظاہری طور پر جو ہے کوئی معجزہ جو ہے ہمیں دکھایا جائے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم جو ہے ان کے لیے فرشتوں کو جو نازل کر دیں، ان کے لیے مردے جو ہیں بولنے لگ جائیں، ان کو یقین دلانے کے لیے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دی ہے. اور اب ایک صورت ہے کہ اللہ رب العالمین خود جو ہے کن کا لفظ کہیں اور ان کو وہ جو ہے ایمان لے کر آ جائیں، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ خود جو ہے کن کہہ کر کسی کو جو ہے ان کی مرضی کے خلاف اللہ رب العالمین اسلام کے رستے پر لے آئے. نہیں، اللہ رب العالمین نے عقل عطا فرمائی ہے، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں. یہ ساری چیزیں اور جو ہے کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر یہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے کر آئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے ان کو حرام نہ کرو، اپنے طور پر جو ہے حرام کر دو. نہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال رکھو، جن کو حرام کیا ہے ان کو حلال نہ کرو. یہ دونوں چیزیں جو ہے اپنی طرف سے کوئی چیز کام نہ کرو. اس کے علاوہ فرمایا انعام، میں نے آپ کو کل بتایا تھا انعام کی معنی ہے چوپائے جانور. اللہ رب العالمین نے 8 جوڑے جو ہے یعنی 4 جوڑے اس میں 8 جانور جو ہے چوپائے آ جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے. 2 بکرا بکری اور بھیڑ اور اس کی جو ہے مادہ، اور اس کے علاوہ جو ہے گائے اور اس کی مادہ، اور اس کے علاوہ اونٹ جو ہے مادہ اور جو ہے اس کا نر. یہ 4 جوڑے یعنی 8 چوپائے جو ہے اللہ رب العالمین نے حلال کیے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے مختلف اپنی نشانیاں اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتائی اور بتایا کہ یہ جو انگور کے باغات آپ دیکھتے ہیں اور دیگر انار وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں ہیں تمہارے لیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو جب اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ کوئی ہدایت پر آ جائے تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام، اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. اور جس کے لیے اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، جس کا جذبہ نہیں ہوتا، تقویٰ کا جذبہ نہیں ہوتا، ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، تو اس کے سینے کو اللہ جو ہے سکیڑ دیتے ہیں، اس کے اندر پھر ہدایت جو ہے داخل نہیں ہو پاتی. آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین جو ہے اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو فلہ 10 امثالھا، اللہ اس کو 10 گنا بنا کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے میں ایک ہی برائی اس کو دیتے ہیں، اس کو جو ہے ڈبل ٹرپل کر کے اس کو گناہ نہیں دیا جاتا. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو تم حرام حلال کا پوچھ رہے ہو تو سنو حرام کون کون سی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر دوسری بات کیا کرنا ہے تم نے، والدین کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ رکھو. تیسری بات اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ ہمارے کھانے میں شریک ہو گئے یہ بچے تو یہ کیسے کھائیں گے، ہم کیسے کھائیں گے، اس ڈر سے جو ہے قتل نہ کرو. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں جیسے تمہیں رزق دیتے ہیں، تم تو نہیں لکھوا کر آئے تھے، اسی طرح انہیں بھی جو ہے اللہ رب العالمین ہی رزق عطا فرمائیں گے. اسی طرح فرمایا کہ کسی جان کو نہیں مارو، قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کو جو ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کھانا تو دور کی بات، اس پر قبضہ کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی جانے کا مت سوچو. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے بہتے ہوئے خون اور خنزیر کے حوالے سے بھی حرام جو ہے بتایا کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں. آخر میں ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا گیا کہ کہہ دو کہ ہم کون سی ملت پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، جن کی بات کیا تھی کہ ہم جو ہے شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا ہے
اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں پچھلے سپارے کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا بتایا کہ انہوں نے بتوں کا بھی انکار کیا، گھر کے اندر بتوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان سب کو ٹھکرا دیا، اور پھر عقل کا کیسا استعمال کیا۔ یہ جو ہم پوچھتے ہیں نا عقل کا پازیٹو استعمال، مثبت استعمال کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھا، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، تو وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا جو ڈوبنے والا ہے۔ پھر چاند دیکھا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ زیادہ خوبصورت ہے تو یہ میرا رب ہوگا، تو وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والے تو جو ہے یہ میرے رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں سورج کو دیکھا تو کہا یہ تو زیادہ روشن ہے تو ممکن ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما افلت، جب وہ بھی جو ہے ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو یقینی طور پر اس عقل کی وجہ سے میں کیا ہو سکتا ہوں، گمراہ ہو سکتا ہوں، لیکن اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے، مثبت استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر جو چیز غائب ہو جائے، چاند ستارے تمام چیزیں غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ غائب ہونے والے تو ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جو ہے مثبت استعمال جو ہے عقل کا بتایا اور فرمایا میں نے اپنا رخ کس طرف کر لیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا، اور فرمایا آخر میں کہ کوئی کسی کا بوجھ کل قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، جو جس نے کیا ہے وہ اس کا جواب دے، وہی ہوگا۔ باپ اولاد کا جواب دے یا اولاد باپ کی جو ہے جواب دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر ایک کوشش کرے کہ بچوں کے برائٹ فیوچر کی وجہ سے حرام کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے، یا بچے جو ہے والدین کی فرما برداری کی وجہ سے حرام کام کرنے لگ جائیں، نہیں، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ اس حوالے سے جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف، یہ بھی مکی صورت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مکی صورتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر کائنات کی نشانیاں اور اللہ رب العالمین کی توحید اور مشرکین کو مخاطب جو ہے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں فرمایا تخلیق آدم کا وہی قصہ جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، اور یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ابلیس نے انکار کر دیا، اور ابلیس نے کیا کہا، اے اللہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا، یعنی یہ الزام بھی اللہ رب العالمین کے جو ہے اس نے ڈالا کہ اللہ تو نے اغویتنی، مجھے گمراہ کر دیا اس انسان کی وجہ سے، اب میں کیا کروں گا، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ یہ زیادہ نیکی کا کام نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی یہ جو ہے غلط کرے گا میں سب کو جو ہے تمہارے ساتھ جہنم کے اندر جو ہے وہ بھر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے جو ہے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اس کے دو مقصد ہیں لباس کے، کون کون سے؟ لباسا یواری سوآتکم، ایک تو تمہارا سطر ڈھانپ لے، اور دوسرا تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کر دے، یہ دو مقصد ہے۔ اگر یہ دو مقصد کسی لباس سے ختم ہو جاتے ہیں، سطر جو ہے نہیں ڈھکتا یا خوبصورتی نہیں ہے اس کے اندر، تو سمجھ جائیں مقصد جو ہے فوت ہو گیا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، ایسا لباس پہنو کہ جس سے پتہ چلے یہ اللہ کا بندہ ہے، کوئی بدماش یا کوئی اور جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بندہ جو ہے پہچاننے میں نہ آئے، متقی بندہ لگے جس لباس کے اندر، سطر جو ہے ڈھپا ہوا ہو۔ آج کل اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھنا مسلمانوں، تمہارے والد جو تھے آدم علیہ السلام، اس سے بھی شیطان نے سب سے پہلے کیا چھینا تھا، ان کا لباس چھینا تھا، غلطی کروائی تو ان کا لباس جو ہے وہ اتر گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا شیطان کا پہلا حملہ کس پر ہوتا ہے، بندے کے لباس پر ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں فیشن کے نام پر جو لباس جو ہے وہ حقیقت میں ہمارے سطروں کو ختم کر دیا ہے، اس نے وہ سطر ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے جو مقصد ہے جو لباس کا وہ اکثر جو ہے ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی سنت یہ ہے، کئی آپ دیکھیں کہ سنت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پائچہ ہونا چاہیے، یہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا آر والا معاملہ ہے، یہ بدھو قسم کا ہے کہ دیکھو کتنا اوپر پائچہ کر لیا، لیکن آج کل کے شارٹ پہن کر
لوگ جو ہے گھٹنوں سے اوپر پائچے کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فیشن ہے. کسی نے گھٹنے کے اوپر سے جو ہے پینٹ پھاٹ جو ہے وہ ختم کر رکھی ہے، لباس جو ہے جسم نظر آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ فیشن ہے. تو شیطان نے کیا کیا، اس بے حیائی کو کیا کر دیا، فیشن کا نام لے کر ہمارے لیے جو ہے چیزوں کو بالکل آسان بنا دیا کہ ہم جو ہے برائیاں کرتے رہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو آراف کا نام ہے، آراف کیا چیز ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی جہاں پر لوگ کچھ موجود ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ وہ جنت میں گئے ہوں گے نہ وہ جہنم میں. جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمیں جو ہے جہنم سے محفوظ رکھنا. جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے اے اللہ ہم جو ہے ان جنتیوں کے ساتھ ہو جائیں. پھر جو ہے اور مفسرین نے کہا ہے آخر کار اللہ رب العالمین ان آراف والوں کو، اصحاب العراف کو، ان آراف والوں کو بھی اللہ کہاں داخل فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے. اور پھر کیا ہے معاملہ کہ جہنمی دیکھیں گے جنتیوں کو، وہ دیکھیں گے بڑے آرام سے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، دودھ کی نہریں سب کچھ، وہ کہیں گے تھوڑا سا پانی یہاں بھی ڈال دو، ہمارے اوپر کچھ پانی ڈال دو. تو وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر یہ جنت کا پانی جو ہے وہ حرام کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یاد رکھو جو ہے جو بھی تم میں سے جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، تم میں سے ہر بندہ جو ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا، اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا میں بھی. اللہ یتغمدنی اللہ برحمہ، اللہ تعالیٰ مجھے رحمت سے ڈھانپ لے گا اس لیے میں تو ویسی جنت میں چلا جاؤں گا. سب کے سب انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوں گے. ہمارے اعمال جو ہے اس قدر نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمیں جنتوں کا مستحق بنا سکے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے حوالے سے بتایا اور بتایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو حکم بھی کس کا چلے گا تمہارے اوپر؟ اللہ رب العالمین کا ہی چلے گا. اور اس کے بعد جو ہے آخر میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جو عاد کی طرف بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے جو سمود کی طرف بھیجے گئے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، ان قوموں کا ذکر ہے کہ بتایا گیا کہ ان سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت یعنی عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو. لیکن سب نے جو ہے جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العالمین نے انہیں مختلف عذابوں کے اندر جو ہے مبتلا کر دیا اور ان کا نام و نشان جو ہے زمین سے ختم کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی زندگی جو ہے اس قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے.